अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कराइए। हम इस वक्त इंतहाई आला शख्सियत हैं, अदालती हवाले से, इंसाफ के हवाले से सदर हैं, और हम मौजूद हैं मानसरा की एक बड़ी नामी गिरामी शख्सियत के साथ। काश रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया दुआ न्यूज़ को टाइम देने का। बताइएगा कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, और बतौर प्रोफेशनल आपने वकालत को या इंसाफ को या कानून को ही क्यों चुना? सबसे पहली बात तो ये है कि जी जो आप यहाँ तक के सफ़र की बात कर रहे हैं, तो मैं बाय चॉइस वकील बना हूँ। ये नहीं है कि मेरी हमेशा से PhD या ना, मेरी हमेशा से ये प्रायोरिटी थी कि मैं वकील बनूँ। तो इसलिए मेरा शुरू से ये टारगेट था कि मैं इस शोबे में आऊँगा, क्योंकि मेरे ख़्याल में जो आने वाले हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि ये शोबा जो है इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शोबा है, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है इसे। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे नज़र आती है कि वकालत में आने के बाद आपको नौकरी के लिए किसी के पीछे भागना नहीं पड़ता, और ये फ़ील्ड ऐसी है कि ये समुंदर है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना तैर सकते हैं आप इस समुद्र में तैरें, और अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करेंगे और आपको अरूज भी मिलेगा। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अगर इस वक्त बैठे हुए हैं, तो बेसिकली उनकी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो एलएलबी है। बल्कि उस दिन चीफ साहब जब आए हुए थे, हमारे चीफ जस्टिस केपी, तो उन्होंने भी एक बात कही कि जो है कि वी आर एक्सटेंडेड फैमिली। हम जजेस जो हैं, हम वकला की एक्सटेंडेड फैमिली हैं। तो आप इस शोबे में आएँ, मेहनत करें। तो वो कहते हैं स्पेस फॉर द बेस्ट इज़ ऑलवेज़ वैकेंट। तो आपके लिए अल्लाह पाक मौके भी फ़राहम करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोफ़ेशन में इंडिपेंडेंस है। आप वो यस बॉस वाला मामला नहीं है। आप अपना एक सेटअप करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, नाम होता है तो वो आपको होता है, मेहनत होती है आपकी होती है, और यहाँ पे मेहनत का समर मिलता है। यहाँ मानसरा बार से या हज़ारा से या कहीं से भी कोई भी वकला अगर वो जजेस बने हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बने हैं, हाई कोर्ट के लिए एलिवेट हुए हैं, तो उसके पीछे उनकी एक मेहनत, एक लगन थी जो उनके काम आई है। अच्छा सदर साहब, नाजरीन, सदर साहब हमारे एक तो बड़ी भारी अक्सरियत से जीते, और मानसरा की दो तीन ऑफिसेज हैं जो इंतहाई लग्जरी हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। वकला के मदद के साथ, वरना वकला के दफ्तर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका इंतहाई लग्जरी ऑफिस है। ये इनकी आसूदगी और इनके विज़न की दलील है कि इतने आसूदा हैं। और मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप आसूदा हैं तो आप क्रिमिनल साइड पे नहीं जाते, आप गलत राह पे नहीं जाते, आप बेहतर फैसला करते हैं। अच्छा सर, आप उन खुशकिस्मत तरीन सुदूर में आपका शुमार होता है कि काफ़ी अरसे बाद आपकी सदारत में आपके हलफ लेने के लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आए। सर, इसको किस तनाज़र में देखते हैं? इस दौरे को आप वकला के हवाले से, बार के हवाले से, साइलिन के हवाले से, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से, जजेस के हवाले से और इंसाफ के हवाले से किस तनाज़र में देखते देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि हम प्रोफेशनल हैं। और जहाँ तक ओथ की बात थी, तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल मामला था कि हम किसको बुलाएं। तो हमने अगर चीफ साहब को चुना है, तो बीइंग हेड ऑफ जुडिशरी ऑफ प्रोविंस, चीफ जस्टिस हैं वो, बाज़ोक भी हैं, और उसके अलावा जो है वो उनका जो है हमारे स्पेशली वो जो आपके नोटिस में होगा कि वो ग्रीन बेल्ट के जो है हेड हैं। तो मैंने थोड़ा-सा ये चीज़ भी मेरे ज़हन में थी, और मैंने जब वो आए तो मैंने उनसे ये गोश-गुज़ार भी किया था कि जी हमारा इलाका जो है हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न, ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, अगर इसको प्रॉपर तवज्जो दी जाए। हैं? इससे बढ़कर है सर। इससे बढ़कर है। हम लोगों से गलती ये हुई है कि हमने उसको प्रॉपर तवज्जो नहीं दी, हमने उसको ऑन नहीं किया। आप भी जाएँ, आज भी अगर आप जाएँ तो खूबसूरत जगहों पर जाएँ, वहाँ पे लोगों ने गंद फैलाया होता है। मेरी इस फ़ोरम के तवज्जुह से आप सबसे रिक्वेस्ट है, जहाँ भी जाएँ कोशिश करें कि उस जगह को मज़ीद बेहतर करें, उसको मज़ीद निखारें, ना कि उसको और पोल्यूटेड करके आ जाएँ। जहाँ तक चीफ़ जस्टिस साहब के दौरे का ताल्लुक है, जी ज़ाहिर-सी बात है कि अल्टीमेटली हमारे लिए जो हैं वो जो स्टेक होल्डर हैं वो साइलिन हैं। जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, बर वक्त इंसाफ नहीं मिलेगा, तो मैं कहता हूँ कि ना वकला के होने का कोई फ़ायदा है, ना जुडिशरी का कोई फ़ायदा है। तो हमने इसी पे एम्फसाइज़ किया हुआ है कि लोगों को जो है बर वक्त और सस्ता इंसाफ मिले।
اور دوسرا چیف صاحب کو یہاں بلانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارا جوڈیشل کمپلیکس کافی عرصے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے خیال میں ہزارہ میں بننے والا پہلا جوڈیشل کمپلیکس جو اناؤنس ہوا تھا وہ یہ تھا، اور جوڈیشل کمپلیکسز جتنے بھی ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس کی ابھی باؤنڈری وال کا کام ہے. تو میں نے چیف صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کی کہ جی جوڈیشل کمپلیکس کو جو ہے جلد از جلد تیار کریں، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ سے کوئی سیاسی وعدہ نہیں کرتا، 3 جوڈیشل کمپلیکسز کا کام لگا ہوا ہے، جیسے وہ ختم ہوگا تو آپ کی جوڈیشل کمپلیکس کو ہم پرائورٹی بیسس پہ انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ چیف صاحب ہمارے جو کیسر رشید خان صاحب ہیں وہ جو بات کرتے ہیں، ہی از مین آف کمٹمنٹ، اپنی بات کو آن بھی کرتے ہیں اور پورا بھی کرتے ہیں. اچھا سر، بار اور بینچ کے درمیان جو دوری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے سے وہ مزید نزدیک ہوگی، اس میں مضبوطی آئے گی؟ الحمدللہ جی، جس وقت مجھے میری بار نے، اس معزز ایوان نے بطور صدر نامزد کیا، اس وقت تک بار اور بینچ میں کافی دوریاں تھیں، مگر الحمدللہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے بھی انتہائی بازو ہوگی. جی بازوق انسان ہے، قابل انسان ہے. انہوں نے بھی اپنی طرف سے محنت کی، انہوں نے بھی اس چیز کو فیل کیا اور ہم بھی اس چیز کو محسوس کرتے تھے. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آج ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن مانسیرا اور بینچ میں بہترین لائزان ہے، اور ہم بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. اور یہ لائزان کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو سائلین ہیں ان کو انصاف کی جلد فراہمی کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا ہو رہا ہے. اس لائزان کی وجہ سے، اس ہم آہنگی کی وجہ سے جو ہمارے جو بیسک سٹیک ہولڈر ہیں سائلین، ان کو جو ہے سستا، فوری اور بروقت انصاف ملتا ہے. اچھا صدر صاحب، جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نے یہ صدارت مزے کے لیے تو نہیں لی ہوئی، اور نہ ہی آپ نے بطور اپنے ساتھ ایک لاحقہ بڑھانے کے لیے لی ہوئی، کیونکہ آپ انتہائی مصروف ہیں. اور جب ایک وکیل سیاسی امور میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ باہر کی سیاست کیوں نہیں ہے، تو اس کو اپنے بہت سارے کام جو ہیں اس کے رہ جاتے ہیں. بے شمار وقت جو ہے اس کو وہ اخلاق کے لیے دینا پڑتا ہے، اس کو دیگر مسائل کے لیے دینا پڑتا ہے. تو آپ نے بھی یہ ذمہ داری کچھ سوچ کے اٹھائی ہوگی، کچھ اہداف ہوں گے، کچھ آپ کے آگے جا کے کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اختصار سے بتائیے گا کہ آپ کے بطور صدارت بنیادی منشور کیا تھا، کون سے اہداف تھے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو بیسک جو منشور تھا، میں نے جس وقت ہماری آپ کے شاید نوٹس میں ہو کہ الیکشن سے پہلے یہ ہماری بار کی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی، اچھی روایات میں سے روایت ہے کہ ہماری پروجیکشن میٹنگ ہوتی ہے. اور پروجیکشن میٹنگ پہ میں نے 3-4 چیزوں پہ ایمفسائز کیا تھا، زور دیا تھا، کیونکہ میں یہ چیز فیل کر رہا تھا کہ ہمارا جو ہے جو نوجوان ہے اس کو اس طرح پراپرلی جب وہ یہاں پہ آتا ہے تو اس کو گائیڈ نہیں کیا جاتا. تو اس کے لیے میں نے اپنی پروجیکشن میٹنگ میں اپنے منشور کے طور پر بار کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ جس وقت میں، اگر مجھے اللہ پاک نے موقع دیا بطور صدر، تو ہم نوجوانوں کے لیے جو ہے مختلف لیکچر، سیمینارز کا اہتمام کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو میری سیکنڈ پرائورٹی تھی، ہمارے فیمیلز کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کے لیے ایک روم تھا. تو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے ایک فیمیل ہال بنا کے دیں گے، جو تقریباً جو ہے وہ انوگریشن کے قریب ہے، وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا. اس کے علاوہ ہمارا جو کلب ہے ڈونلڈز کلب، وہ جو ہے کافی عرصہ سے جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا تھا. تو اس میں بھی جو ہے ہم انشاءاللہ ہیلدی ایکٹیویٹی کا جو ہے میں نے کہا تھا وہ ہم اس کام پہ بھی لگے ہوئے ہیں. اس میں ہم جم، انڈور گیمز، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اپنے کلب کو ایک فیملی کلب بنائیں جہاں پہ نوٹیبلز آف ایریا بھی آئیں، ہمارے وکلاء بھی آئیں، ہماری فیمیل بہنیں بھی آئیں، اس جم کو جو ہے استعمال کریں. تو اس طرح کا جو ہے وہ ہے. دوسرا جو ہے آپ کے شاید نوٹس میں ہو کہ یہ ہماری بار کی اچھی روایت میں سے ہے کہ ہم اگست کے مہینے میں چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو بھرپور ہم انجوائے کرتے ہیں. میل فیمیلز دونوں کے ٹرپس ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی انشاءاللہ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے بھائیوں بہنوں سے کہ آپ کی ڈیزائر ڈیسٹینیشن پہ جو ہے ہم وہ ٹرپ کرائیں گے جتنے دنوں کا آپ نے کہا. تو انشاءاللہ 10 اگست کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ نارتھ کے لیے جائیں گے، میلز کو بھی لے کے جائیں گے، فیمیل بہنوں کو بھی لے کے جائیں گے. زبردست. تو یہ کتنے دن کا ٹور ہوگا جناب؟ یہ ہمارا عموماً 5 سے 7 دن کا ٹور ہوتا ہے. میلز کا علیحدہ کرتے ہیں ہم، فیمیلز کا علیحدہ کرتے ہیں. تو اس دفعہ بھی ہم نے بڑی اچھی ڈیسٹینیشن سلیکٹ کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور خوب انجوائے کر کے آئیں گے. اچھا صدر صاحب،
خاص کر عام بندے کا ووٹ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر کسی وکیل کا ووٹ لینا تو جو اس شعر کے مترادف ہے، اتنے سارے لوگ آپ میں متفق ہونا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی وکیل سے وہ ووٹ لینا بہت مشکل کام ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ سر آنے والے جو وکلاء ہیں جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں، جو عزم لے کے آ رہے ہیں، جو کچھ ایم لے کے آ رہے ہیں، ان کے لیے بطور صدر، بطور ایک تجربے کار سینئر لائر کیا کہیں گے؟ میرا آنے والے میرے جتنے بھی نوجوان بھائی اور بہنیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ بہت اچھا پروفیشن ہے۔ آپ جب آئیں گے تھوڑا سا آپ کو ٹف ٹائم بھی ملے گا، ہارڈ ٹائم بھی ملے گا، مگر آپ جب اس پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں گے، اپنی ڈیڈیکیشن شو کریں گے، محنت شو کریں گے، محنت کریں گے، تو آپ کو جو ہے اس کے رزلٹ آتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو اس کے ثمرات نظر آئیں گے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے محنت کریں، کتاب کو ٹائم دیں، اپنی جو لاء کی بکس ہیں وہ پڑھیں، سینئر سے پوچھیں۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے لیکچرز کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ میری کسی کو ضرورت ہے، میں آل ٹائم اویلیبل ہوں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا اپنے بھائیوں بہنوں کو گائیڈ کرنے کے لیے جو ہے میں آل ٹائم حاضر ہوں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ صدر صاحب نے کوزے کو دریا میں مقید کرنے والی گفتگو کی۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کومنٹس میں انصاف کے چاہنے والے، ہمارے صدر صاحب کے چاہنے والے، وقاص رضا خان صاحب، خاص کر وقاص رضا خان صاحب کے چاہنے والے جو واقعی کچھ اہم لے کے آئے ہیں، کچھ اہداف ہے، اور انہوں نے یقین کیجیے موتی پروئے کہ یہ کام ہم نے کر رہے ہیں اور یہ کام ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں پہاڑ کھود دوں گا۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ اہداف ان کی صدارت میں مکمل ہوں، اور ہماری خواہش ہے کہ اگلے صدر بھی یہی ہوں۔ پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کومنٹس میں ہم سب کے چاہنے والے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلائیے گا۔ مسکرائیے، ہم اس وقت وقاص صاحب کے پاس ہیں۔